والأرض منها أربعة حرم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ سے کل کتنے مہینے ہیں اور ان میں حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں ان کو بیان فرمایا، اور چونکہ مشرکین کا جو انخلا تھا اور ان کی جو 4 ماہ کی مہلت تھی وہ کب سے شروع ہونی تھی، اس کا انحصار انہی حرمت کے مہینوں پر تھا، اور مشرکین مکہ میں حرمت کے مہینوں کا تو پاس رکھا جاتا تھا، لیکن ان کی تعیین میں رد و بدل کر دیا جاتا تھا۔ حرمت کے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب کا مہینہ ہے، تو ان میں وہ رد و بدل کر دیتے تھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں مہینے 12 ہی ہیں، اور ان میں پھر 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور یہ فلاں فلاں مہینے ہیں، متعین کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ یہاں سے غزوہ تبوک کا واقعہ، اور اس میں جو منافقین اور اہل ایمان ان کی وضاحت ہوئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو اور چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ یہاں پہ غزوہ تبوک کا جو موقع ہے وہ انتہائی صبر آزما اور امتحان کا موقع ہے، کہ اس میں کچھ عوامل ایسے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ امتحان ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ غزوہ تبوک تھا، یہ روم کے خلاف تھا، ہرقل اس کا بادشاہ تھا اور اس وقت کی وہ سپر پاور تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ پہلی لڑائی تھی جو جزیرۃ العرب سے باہر لڑی جانے والی تھی، اور تیسرے نمبر پہ یہ اس وقت تھا جب کھجوروں کا پھل اتارا جانا تھا۔ چوتھے نمبر پہ انتہائی گرمی کے موسم میں نکلنا تھا، اور 800 میل کا فاصلہ طے کر کے شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی اس موقع پر اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ لشکر کی جو تیاری تھی وہ تیاری بھی اس اعتبار سے تھی کہ اتنی آسودگی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں حائل تھیں اس بات پہ کہ سارے نکلتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 30,000 صحابہ وہ اس سفر پر نکل پڑے۔ 3 طبقات ایسے تھے کہ جو اس میں کچھ نمایاں ہوئے۔ پہلا طبقہ ان منافقین کا تھا جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن مفاد کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے کہ کہیں مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا تو ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، اگر مسلمان کی شکست کھاتے ہوئے تو ہم کفار سے کہیں گے ہمارے تو آپس میں پہلے سے رابطے تھے، اس لیے یہ کافروں کی طرف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ مختلف ہیلے بانے کرتے ہوئے، قسمیں کھاتے ہوئے، مختلف عذر بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے اور لشکر میں شامل نہیں۔ دوسرے وہ مسلمان صحابہ تھے، مخلص لوگ تھے، لیکن انہیں اس سفر میں تردد تھا کہ پھل اتار لیں پھر نکلیں، یوں تردد تھا، لیکن پھر لشکر میں شامل ہو گئے۔ تیسرے وہ صحابہ تھے جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، پھل بھی اتارا جانا تھا اور سواریاں بھی تھیں، اور سستی تھی کہ ہم آج پھل اتار لیں گے اور ہمارے پاس تیز سواری ہیں، ہم لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس میں کرتے 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 وہ وقت آ گیا کہ لشکر واپس آ گیا، اور یہ یہیں پہ ہی 10 کے 10 صحابہ مدینہ منورہ میں رہ گئے اور اپنی سستی کی وجہ سے رہے۔ تو یہ 3 گروہ تھے، ان تینوں گروہوں کے احوال اس سورہ مبارکہ کے اندر سورہ توبہ میں ذکر کیے گئے۔ منافقین کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا احوال آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کی معیت میں پیش قدمی شروع کی تو رومی بادشاہ پہ رعب طاری ہو گیا کہ یہ کتنے مضبوط لوگ ہیں، کتنے اعصاب کے
مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں کہ ابھی انہوں نے مکہ کا معرکہ سر کیا ہے اور ابھی یہ جو خیبر کی لڑائی ہے انہوں نے ابھی اس کو سر کی ہے، تو ابھی یہ تبوک کی طرف نکل پڑے ہیں، تو مضبوط لوگ ہیں، اس لیے وہ واپس پسپا ہو گئے اور اپنی فوجیں ہرقل نے شام کی سرحد سے پیچھے کر لی اور یوں یہ لڑائی نہیں ہوئی، اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ فائز ہوتے ہوئے، کامیاب ہوتے ہوئے، اپنی اس مہم میں کامیاب ہوتے ہوئے واپس آیا۔ اور جب جو ہی واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اور صحابہ کے سامنے منافقین مختلف قسمیں اٹھاتے رہے کہ ہم تو تیار تھے، اور مختلف عذر بیان کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان عذروں کو قبول کرتے رہے۔ اس کیفیت کو بیان فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دائمی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہو گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، یہ اگر مر بھی جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور ان پہ استغفار نہیں کرنا، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان پر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا واضح ولا تصلی علی احد منہم مات احدا، کہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھنی، واضح ارشاد فرما دیا۔ اور دوسرے جو مسلمان مخلص تھے لیکن اپنی اس سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے، ان میں 7 صحابہ ایسے تھے کہ جنہیں پتہ چلا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرمائیں گے اور ہمیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے ہٹیں گے، ورنہ ہم یوں ہی بندے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور ان کو ستونوں سے کھول دیا جائے۔ آج بھی اسطوانۃ التوبہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، وہاں پہ نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ توبہ کا ستون ہے، یہاں صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے اور اسی پشمانی کی وجہ سے نہیں آئے، اور ان کا معاملہ موقوف رہا، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک گروہ ان میں ایسا ہے کہ جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، وآخرون مرجون لامر اللہ، اللہ کے امر کی انہیں امید ہے کہ اما یعذبہم و اما یتوبون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی سزا مقرر ہو جائے یا معاف کر دیے جائے۔ اور پھر ان حضرات کا 50 دن تک سوشل بائیکاٹ رہا، یہ مدینہ منورہ میں پھرتے تھے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا تھا، یہ کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو کوئی بیچتا نہیں تھا، کسی کو بیچنا چاہتے تو کوئی خریدتا نہیں تھا، غمی خوشی ان سے ترک کر دی گئی، اور یہ گویا کہ ایک اجنبی کی حیثیت میں اپنے لوگوں میں پھر رہے تھے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی، اللہ کے نبی کے سامنے معافی مانگی، پھر آیات مبارکہ کے اندر ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کیا اور ثلاثۃ الذین خلفوا، کہ 3 جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے، ان پہلے 10 تھے، 10 میں سے بھی 7 آگے اور یہ 3 رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا ارشاد فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کو معاف فرمایا اور ان کو پاک کر دیا۔ اب یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی توبہ کا معیار اتنا بلند ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کی صورت میں ان کی توبہ کی تصدیق اور ان توبہ کا حکم ارشاد فرما دیتے۔ اس طرح غزوہ تبوک کا جو ایک معاملہ تھا وہ ختم ہوا۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے اور اس میں 107 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ یونس کے اندر مرکزی جو مضامین ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور قرآن پاک کی حقانیت ہے، قرآن پاک کا لاریب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونا، اس کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 انبیاء کے واقعے کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے عرصے تک دعوت دی اور بے لوث دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور
فرعون کے سامنے انہوں نے دعوت رکھی، پھر فرعون نے معجزہ مانگا، وہی واقعہ کہ دوبارہ جادوگروں کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا اور جادوگر پھر صحابی بنے، ایمان لے آئے، اور بنی اسرائیل کو جب آپ نے حریت سکھائی اور انہیں نجات دلائی تو پورے لشکر کو لے کر نکل گئے، بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکل گئے، اور دریا کے کنارے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، چھڑی ماری تو دریا سے رستے نکل گئے، اور پھر بنی اسرائیل جب آخری بنی اسرائیلی دریا سے نکل چکا اور یہ فرعون کا لشکر وسط دریا پہنچا تو پانی دوبارہ سے رواں دواں ہو گیا اور یہ غرق ہونے لگا۔ اس غرق ہونے کے وقت میں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ فرعون کی جو گفتگو تھی اس وقت جب وہ اپنی موت کو دیکھ رہا تھا، اس وقت وہ چارہ کوئی نہیں تھا نجات کا، تو کہنے لگا میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے لگا۔ تو اس وقت الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے، الوہیت کا، اپنے الہ ہونے کا، خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بھی نشان عبرت بنا لیا، تو غرق ہونے کے بعد پانی نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور آج بھی دنیا کے لیے نشان عبرت ہے، اور اس دھرتی پر مصر کے اندر موجود ہے کہ لوگ کھلی آنکھوں جا کر فرعون کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور آج تک زمین کے اوپر پڑا ہوا، اور اس کی لاش نشان عبرت ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ یونس علیہ السلام کا عجیب قصہ ہے۔ آپ جب اپنے شہر نینوا سے اس وجہ سے نکلے کہ آپ نے دیکھا کہ طوفان کے اور عذاب کے آثار نمایاں ہیں اور یہ نافرمان قوم اب اللہ کی پکڑ میں آنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے شہر کو چھوڑیں۔ انہوں نے اپنے اس اندازے کے مطابق شہر سے نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر میں جب کشتی پہنچی تو اچکولے کھانے لگی، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بندے کو نیچے پھینکنا پڑے گا، اور وہ قرہ جو ہے یونس علیہ السلام کے نام نکلا، ان کو ہی اٹھا کر پانی میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے نگل لیا۔ اور دوسری طرف قوم نے دیکھا کہ ہمارا نبی تو نہیں ہے، ڈھونڈا دیکھا نبی نہیں ہے، تو قوم کے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ نبی نہیں ہے اور ایک آثار بھی نمایاں ہونے لگے ہیں، تو سارے لوگوں کو، بچوں بوڑھوں کو، جانوروں کو لیا، عورتوں کو لیا، اور میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تیری نافرمانی کی، اور اپنی جرموں کا اقرار کرنے لگے۔ آیا ہوا عذاب استغفار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی وجہ سے ٹل گیا اور یہ قوم عذاب سے بچ گئی۔ اور ادھر پیغمبر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ یہ جو قصہ ہے اس کو ارشاد فرمایا کہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ترجیح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی سب سے بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔